اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانشقاق مکیہ اذا السماء انشقت اذا جب السماء آسمان انشقت پھٹ جائے گا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وفتحت السماء فکانت ابوابا سورۃ نبا 30ویں پارے میں، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا۔ اور فرمایا جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹے گا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے، یہ دوسرے نفخے کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ آگے ہی آ رہا ہے۔ ان صورتوں میں قیامت کی نقشہ کشی کی گئی ہے۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھوں یا اس کے مناظر دیکھوں تو وہ ان صورتوں کو پڑھے، سورۃ انشقاق، سورۃ انفطار، سورۃ تکویر۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا، یعنی آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ، اور وہ مان لے گا حکم، لِرَبِّهَا، اپنے رب کا، وَحُقَّتْ، اور یہی اس کا حق ہے۔ حقت مطلب ہوا حقیقم بقضا او محقوقم بقضا سے یہ نکلا ہے، یعنی وہ اس چیز کے لائق ہے۔ زمین آسمان کو اللہ کا حکم سن کر فرما برداری سے انکار کی جرت ہی نہیں۔ یہ صرف انسان ہے کہ اللہ کے احکام نہ کان لگا کر سنتا ہے اور نہ اطاعت کرتا ہے۔ آزی نالہ کے مطلب کسی کے حکم یا بات پر کان لگانا یا توجہ سے سننا تاکہ فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ واضح رہے کہ جن و انس کے سوا کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم تکوینی کی تعمیل کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں، یعنی جیسے ہی اللہ کا حکم ہو وہ فوراً مانتے ہیں۔ ان کی یہ اطاعت اضطراری ہے، یعنی وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ مانے یا نہ مانے، انہیں ضرور ماننا ہی ہے اور وہ مانتے ہیں۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ، اور وہ ڈال دے گی، مَا فِيهَا، جو بھی اس زمین میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ آسمان اور زمین اللہ کی اطاعت کریں گے اور انہوں نے اپنے کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی حکم ہوگا آسمان کو پھٹ جانے کا، وہ بغیر چونو چرا پھٹ جائے گا، اور زمین بھی مطلب مدت پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر نکال کے پھینک دے گی۔ مدہ یا مدو، کھینچنا، پھیلانا، یعنی جس طرح چمڑے کو کھینچا جائے تو اس کی اونچ نیچ اور تمام شکنیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ لمبائی اور چوڑائی میں پھیل جاتا ہے، اسی طرح زمین سے پہاڑ، سمندر اور ہر قسم کی بلندی اور پستی ختم ہو جائے گی، جس سے وہ ہموار ہو کر پھیل جائے گی اور اس میں آدمیوں کے کھڑے ہونے کی گنجائش بہت زیادہ ہو جائے گی۔ مطلب سارے سمندر جب خشک کر کے زمین میں شامل کر دیے جائیں گے، جس سے زمین کا رقبہ 4 گنا ہو جائے گا، پھر پہاڑوں کو زمین بوس کر دیا جائے گا، اس کی اونچی اور نیچی سب جگہ برابر کر دی جائیں گی۔ اس طرح اس زمین کا رقبہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اسی زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں اور قیامت تک جنوں کی تمام نسل کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہی زمین حشر کا میدان بن جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میدان حشر کے لیے اللہ اس زمین کے علاوہ کوئی دوسری زمین پیدا کر دے، جیسے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ باہر نکال پھینکے گی جو بھی اس میں ہے، یعنی جتنے مردے اس میں مدفون ہیں یا مردوں کے ذرات اس میں مل جل گئے ہیں وہ سب نکال کر باہر کر دے گی اور سطح زمین پر لے آئے گی۔
اسی طرح اس میں جو معدنیات، تیل کے چشمے، جلنے والی گیسیں، یعنی جو بھی ہے سب وہ باہر اگل دے گی۔ اسی طرح لوگوں کے اعمال کی جو شہادتیں اس کے اندر موجود ہوں گی، جنہیں موقع کی شہادت یا قرائن شہادت کہتے ہیں، وہ سب بھی پوری کی پوری طرح باہر آ جائیں گی، اور کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی اور دبی ہوئی نہیں رہے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ زمین یعنی اپنے رب کا حکم مان لے گی، اور وحقت، اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ ایسا کرے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو تکلیف سہ کر اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہے، اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر تو اس سے ہی ملنے والا ہے۔ کادح، کادح یکدح، خوب کوشش کرنا، مشقت جھیلنا، زخمی کرنا، یعنی اے انسان تو زندگی بھر کسی نہ کسی کام کی مشقت میں مبتلا رہ کر آخرکار اچھے یا برے اعمال لے کر اپنے رب کے حضور پیش ہونے والا ہے۔ کادح کدحن، یا ایھا الانسان انک کادح، اے انسان بے شک تو کادح، سخت محنت کرنے والا، سخت تکلیفیں سہنے والا۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے مطلب وہ کوشش کرتا ہے، اور وہ کام ابھی پورا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اور خواہش یا اور خواہشات انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ پہلی خواہش کی تکمیل کے بعد والی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنی کمر باندھ لیتا ہے۔ اسی طرح اس کی تمام زندگی مطلب محنتوں اور کوششوں میں ہی گزر جاتی ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خواہش کرنے والا انسان ایک دنیا دار ہے اور اس کی تمام تر خواہشات کا محور دنیاوی مفادات کا حصول ہے، یا وہ ایک دیندار اور اللہ کا فرما بردار انسان ہے اور جو کچھ وہ کرتا ہے اپنے آخری دنیا کے مفاد کے لیے، اپنی آخری زندگی کے مفاد کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ محنت مشقت کرنے اور تکلیفیں سہ کر کام کرنے کے لحاظ سے یہ دونوں کا طریقہ کار یکساں ہوتا ہے، حتیٰ کہ انہیں موت آ لیتی ہے اور وہ خود بخود اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنی تگ و دو کے متعلق یہی سمجھتا رہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی تک ہی محدود ہے، تو یہ اس کی اس غلط سوچ سے حقیقت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اپنے پروردگار کے پاس پہنچ کر ہی دم لے گا، کیونکہ وہ دن ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے رب کی طرف ہی جا رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو عنقریب یا جلد ہی اس سے حساب لیا جائے گا، بہت آسان حساب۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے اہل خانہ کے پاس واپس جائے گا، یعنی جنت میں اپنے فیملی کے پاس جب جائے گا تو وہ بڑا خوش ہوگا، یعنی اپنی کامیابی کی وجہ سے۔ جیسے دنیا میں کسی کو کامیابی ملے تو وہ کتنی خوشی سے وہ سب دکھانے کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے، ایسے ہی وہ انسان جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے اور اس کا آسان حساب ہو، وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو بلائے گا، بہت سی موتوں کو، کہ مجھے موت آ جائے، میں ہلاک ہو جاؤں، میں مر جاؤں، میرا حساب نہ ہوتا، مجھے یہ سب نہ دیا جاتا۔ یاد رہے کہ آسان حساب یہ ہے کہ انسان سے یعنی مطلب تحقیق نہ کی جائے کہ یہ تم نے گناہ کیوں کیا اور کس لیے کیا، اسے کریدا نہ جائے،
ایسے کرید کر حساب نہیں ہوگا، آسان حساب کا یہ مطلب ہے۔ فقط اعمال نامہ پیش ہوگا اور غلطیاں بھی سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، یعنی جس کا کرید کر حساب لیا گیا یا جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی وہ تو سمجھو برباد ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ صرف پیشی ہے جس میں صرف اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور جس سے حساب میں پڑتال کی گئی، تحقیق ہوئی، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا حساب آسان کر دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آدمی ہر طرح کے شرک یعنی ظاہری شرک اور شرک باطنی یعنی ریاکاری سے پاک ہو۔ پھر اگر گناہ گار توبہ کے بغیر بھی مر گیا تو اللہ کی ذات سے رحمت اور آسانی حساب کی توقع ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو کچھ چاہے جسے چاہے گا بخش دے گا۔ مشرک کے لیے معافی نہیں۔ دوسروں کی مغفرت اللہ کی مشیت پر ہے، اس لیے نہ اس کے غضب سے بے خوف ہونا چاہیے نہ اس کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے۔ اور جن کو ان کا نامہ اعمال یعنی پیٹھ کے پیچھے دیا گیا، کئی جگہ پہ آتا ہے کہ نامہ اعمال انہیں ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں، اور یہاں پہ ہے کہ انہیں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ تو ان میں تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ بدبختوں کو یہ تو پہلے ہی معلوم ہوگا کہ انہیں ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جانے والا ہے، اس لیے کہ انہیں اپنے کرتوتوں کا پورا علم ہوگا، لہٰذا وہ اپنا بایاں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر لیں گے تاکہ اعمال نامہ پکڑتے وقت کم از کم سامنے والے لوگوں کے سامنے ان کی رسوائی نہ ہو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ مطلب پیٹھ کے پیچھے باندھ دیے گئے ہوں اور انہیں پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے۔ ایسی صورت میں وہ موت کی دعا کریں گے، پر موت آنی نہیں۔ یہاں انسان مرنے پہ مجبور ہے، لیکن وہاں انسان جینے پہ مجبور ہوگا کہ اسے ہمیشہ وہاں جینا ہے، خواہ اسے کس طرح کی بھی زندگی ملے۔ اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ یعنی وہ انہی خیالوں میں پڑا ہوگا کہ جہنم اسے اپنے قبضے میں لے لے گی اور وہ اس میں از خود گر پڑے گا۔ فرمایا انہو کان فی اہلہ مسرورا، وہ موت کو بلائے گا، ویصلی سعیرا، اور وہ دوزخ میں گر پڑے گا، دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، اس سے پہلے وہ اپنی دنیا کی زندگی میں بڑا مسرور تھا، بڑی خوش زندگی گزارتا تھا، اسے کوئی خوف نہ تھا آخرت کا، اپنے بیوی بچوں اور دنیا کی نعمتوں میں ایسا مگن اور خوش تھا کہ پروردگار کے پاس حاضری کو بھول ہی گیا۔ نتیجہ یہ کہ آج جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کے برعکس نیک لوگوں کے لیے جنت ہے کہ وہ وہاں جب جنتی ایک دوسرے سے سوال کریں گے، سورۃ طور میں ہے، تو وہ آپس میں کہیں گے کہ تم مطلب جنت میں کیسے آ گئے؟ وہ کہیں گے ہم دنیا میں ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے، کوئی ایسا اللہ کی نافرمانی والا کام نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، تو ہم دنیا میں انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہاں ڈرتے تھے۔ تو وہ جب اب دنیا چھوڑ آئے، وہاں پہ انہوں نے اللہ کی پسند کی زندگی گزاری، اپنی من مانی والی زندگی نہیں گزاری، تو اللہ انہیں جنت کی وہ زندگی دیں گے جہاں پہ ان کی مانی جائے گی، وہاں انہیں وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے،
وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اب اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے تو خوش ہوں گے، جبکہ یہ دنیا دار لوگ اس سے پہلے اپنی زندگی میں بڑے مسرور تھے، بڑے مگن تھے، بڑے خوش تھے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ بس یہی دنیا میٹھی ہے، جب آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ سمجھتا تھا کہ وہ کبھی بھی اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں؟ بلا، کیوں نہیں؟ ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا پروردگار تو اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی یہ شخص اپنے گھر میں گل چھڑے اڑاتا تھا، حرام اور حلال جو بھی طریقہ اسے بن پڑتا وہ دنیا کا مال اکٹھا کرتا تھا، خود بھی عیش کرتا اور گھر والوں کو بھی عیش کراتا۔ اس کی زندگی اللہ سے ڈرنے والوں سے بالکل مختلف تھی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کی محبت ہی کہیں ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش کا سبب نہ بن جائے۔ اللَّن یحور، ہارا یحور مطلب گھوم پھر کر اسی جگہ واپس آ جانا جہاں سے چلا تھا۔ مطلب اس لفظ کے دو باتیں بنیادی طور پر ان میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 گھومنا، نمبر 2 رجوع۔ کہتے ہیں ہار الماء فی الغدیر، یعنی پانی حوض میں گھومنے لگا، اور محور اس ڈنڈے کو کہتے ہیں جس کے گرد چرخی گھومتی ہے۔ یعنی اسے یہ خیال تک نہیں تھا کہ دنیا کے ان مختلف اقسام کے دھندوں کے بعد بالآخر مجھے اپنے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک وہ سمجھتا تھا کہ وہ کبھی نہیں لوٹ کر آئے گا اللہ کے پاس۔ بلا، کیوں نہیں؟ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بے شک اس کو تو اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے کارناموں پر اللہ کی نظر تھی کہ اس کی روح کہاں سے آئی، بدن کس چیز سے بنا، پھر پیدا ہو کر وہ کیسے اعمال کرتا رہا، مرنے کے بعد اس کی روح کہاں ہے، اور بدن کے اجزاء بکھر کر کہاں کہاں پہنچے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، یہ سب باتیں اللہ کی نظر میں تھی، اور یہ بات اللہ کی حکمت اور اس کے انصاف کے خلاف تھی کہ جیسے اعمال وہ کر رہا تھا ان کو نظر انداز کر دیتا، اس سے کوئی مواخذہ نہ کرتا۔ فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق یعنی شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا چاند بن جاتا ہے، پورا مکمل ہو جاتا ہے۔ وسقا کا مطلب سورج کے طلوع ہونے کے بعد سب انسان رزق کی تلاش کی خاطر اور دوسرے چرند پرند اپنی پیٹ پوجا کے لیے اپنے اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے ہیں، اور جب رات آتی ہے تو سب آرام کے لیے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ آتے ہیں۔ یہی وسق کا مفہوم ہے، یعنی کسی چیز کا اپنے بکھرے ہوئے اجزاء کو اکٹھا کرنا اور سمیٹ لینا۔ جیسے سارے صبح اٹھ کے جاتے ہیں ویسے ہی سب شام کو واپس آ جاتے ہیں اور اپنے ٹھکانے پر سب جمع ہو جاتے ہیں۔ واللیل وما وسق، رات کی قسم اور جو کچھ بھی وہ مطلب سمیٹتی ہے یا لپیٹتی ہے، سب کو ہی لپیٹ لیتی ہے، سب چرند پرند کو۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اتسقا کا بھی مادہ وسق ہی ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس چیز کے سب اجزاء جمع ہو گئے اور وہ مکمل ہو گئی، یعنی چاند ہلال سے بڑھتا بڑھتا بدر یا کامل بن گیا، یعنی پورا 14ویں کا چاند بن گیا۔ اس مقام پر 3 باتوں کی قسم کھائی گئی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں حرکت ہی حرکت ہے، سکون اور ٹھہراؤ نہیں۔ پھر یہ حرکت بھی یکدم واقعہ نہیں ہو جاتی، بلکہ اس میں تدریج کا اصول کام کر رہا ہے، آہستہ 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 سارے کام ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں سورج غروب ہوتا ہے تو یکدم تاریکی نہیں چھا جاتی، بلکہ کچھ دیر تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ رات بھی فوراً نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی یعنی اپنے مکینوں کو اپنی اپنی آرام گاہ کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ چاند بھی مکمل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس میں کئی دن لگ جاتے ہیں، تاہم مکمل ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح تم بھی بتدریج
منزل بمنزل اپنی آخری منزل کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہو لوگو، اور تمہیں وہاں جا کر دم لینا ہے۔ پہلے انسان نطفہ تھا، رحم مادر میں ہی اس کی کئی حالتیں بدلی، اس کی 7 حالتیں بدلی، پھر بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت۔ یہ ایسی منزلیں ہیں جنہیں طے کرنے میں انسان بالکل بے بس اور مجبور ہے۔ انسان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، لیکن بڑھاپا اسے آ لیتا ہے، وہ جتنی مرضی اچھی خوراک کھائے۔ انسان مرنا نہیں چاہتا، پر موت اسے دبوچ لیتی ہے۔ ان میں سے کوئی منزل وہ اپنی مرضی سے سکپ نہیں کر سکتا، اسے بیچ میں سے حذف نہیں کر سکتا، یعنی اگر کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا نا۔ رہی یہ بات کہ انسان کی آخری منزل کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جنت یا دوزخ ہے۔ انسان مرنے کے بعد بھی کئی منازل طے کرنے پر مجبور ہوگا۔ اسے عذاب، ثواب یعنی قبر سے دوچار ہونا پڑے گا، اسے مرنے کے بعد دوبارہ جی کر اٹھنا ہوگا، اسے قیامت کی سختیاں سہنا ہوں گی، اسے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ دنیا میں بھی اللہ کا ایسا ہی قانون کار فرما ہے، آخرت میں بھی یہ سب واقعات پیش آ کے رہیں گے، اور اس میں انسان کے اپنے ارادہ اور اختیار کو کچھ دخل نہیں ہے۔ یعنی کئی طرح کے تغیرات خود ان کی ذات پر ہو رہے ہیں، اور کئی طرح کے تغیرات وہ کائنات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی انہیں اس بات کا یقین نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے بالکل مجبور اور بے بس ہیں۔ وہ کچھ ہوگا جو اللہ چاہے گا، ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، انہیں بہرحال اللہ کے فیصلے کے مطابق اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا، اور اس سے یقیناً محاسبہ کیا جائے گا۔ یعنی انسان اپنی اتنی حالتیں بدلتے دیکھتا ہے، یہاں دنیا میں کسی ایک حالت پہ کوئی نہیں رہ سکتا، تو انسان تو اس بات پہ کیوں اپنے آپ کو تو نے دھوکہ دینے کے لیے لگایا ہوا ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھوں گا۔ جب یہاں تیری کوئی حالت ایک نہیں رہتی، یہاں پہ تبدیلی ہے تو آگے تبدیلی کیوں نہیں ہوگی؟ وہ ضرور ہوگی۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم ضرور ایک حالت سے اگلی حالت کو چڑھتے چلے جاؤ گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ سب حالتیں انسان میں آتی ہیں اور وہ ان کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر بھی انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، حالتوں کی تبدیلی انسان دیکھتا ہے، اور پھر بھی وہ اسی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھوں گا۔ یہ تیری یقیناً ایک غلط سوچ ہے انسان، کہ جیسے تمہیں یہاں کسی ایک حالت پہ ہمیشگی نہیں، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی تمہیں دوبارہ کئی حالتوں میں جانا پڑے گا۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرأت کیا جاتا ہے قرآن، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یعنی جب ایک حالت پر قرار نہیں، تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہیں یہ ضد کیوں ہے کہ ہمیں مر کر اسی حال میں ہی رہنا ہے؟ اور پیدا کرنے والے کا کلام سن کر بھی نہیں جھکتے۔ جھک جانا چاہیے، اتنا اعلیٰ و عرفہ کلام سن کے انسان تیرا دل کیوں نہیں پسیجتا؟ تیرے رونگٹے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تیرے اوپر کیوں نہیں اس کلام کی سچائی اثر انداز ہوتی؟ اگر یہ کلام تو پرتاثیر ہے، اگر اثر کرے تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے اصل پہ رکھا ہے، کہ تاثیر والی کلام نے میرے اوپر اثر کیا، اور اگر اثر نہ ہو تو سمجھو دل بڑے مردہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا چاہیے، اور اس سے اثر مانگنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی اثر پیدا ہو، اور ہم بھی اللہ کا کلام سن کے روئیں، گڑ گڑائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل کانپ اٹھیں، اور اللہ کے حضور گر پڑیں۔ جیسا کہ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، انہوں نے یہی صورت پڑھی، اور جب یسجدون پہ پہنچے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، تو انہوں نے سجدہ کیا۔
میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے یہی صورت پڑھی تو سجدہ کیا، اور میں تو ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا کہ میں نے اپنے پیر و مرشد جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھا ہے تو میں بھی سجدہ کروں گا۔ اب قرآن پاک میں جتنے سجدے آتے ہیں، یہ تقریباً 14 سجدے، وہ ہمیں جب بھی ہم تلاوت یہ کریں تو اس پہ ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے کی دعائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں وہ پڑھتے ہوئے پھر اٹھ جائیں۔ یہی سجدہ ہے، سجدہ تلاوت۔ یہ آپ صورت انشقاق میں بھی کرتے، اسی جگہ پہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ کی آیت پہ، اور صورت اقرا میں بھی جب وہاں ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ سجدے میں ہی تو انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن کو سن کر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، نہ مسلمانوں کی طرح اس کے آگے جھکتے یا سجدہ کرتے ہیں، بلکہ الٹا قرآن کو ہی جھٹلانے لگتے ہیں، اور جو کچھ قرآن پیش کرتا ہے سب باتیں جھوٹی ہی سمجھتے ہیں۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَإِذَا، اور جب قُرِئَ قراءت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، القرآن قرآن، لا یسجدون نہیں وہ سجدہ کرتے، بل الذین بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، یکذبون اسے جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، واللہ اعلم بما یوعون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم تو آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ اب یوعون یعنی جو بھی ان کے دلوں میں ہے اللہ وہ بہت جانتا ہے۔ یوعون وعا کا مطلب کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کر اوپر سے اس کا منہ بند کر دینا، اس لحاظ سے وعا کا مطلب بخل کرنا بھی ہو سکتا ہے، حفاظت کرنا بھی، اور چھپا کر رکھنا بھی، اور کسی چیز کو یاد رکھنا بھی۔ یہاں یہ لفظ تیسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کافر لوگ جو بغض اور عناد اور کینہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے جو بھی ان کے اندر ہے، اور انہیں آپ خوشخبری دے دو۔ اب عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، یعنی یہ مذاق یا استہزاء کرتے ہوئے اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں خوشخبری دے دو درد دینے والے عذاب کی۔ الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر و مرشد مانتے ہوئے ان کی تعلیمات پہ عمل کیا، وعاملوا الصالحات ان کے مطابق ان کے زندگی کو پڑھا، محبت کے ساتھ ان کی سیرت کو پڑھا، ان کی زندگی کو پڑھا، دیکھا کہ میرے نبی نے صبح کیسے کی، رات کیسے کی، دن کیسے گزارا، اللہ کے رسول محفلوں میں کیسے تھے، آپ اپنی خلوتوں میں کیسے تھے، نبی کی تنہائیاں کیسی تھی، ویسے وہ اپنی زندگی کو اپنے نبی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، لہم اجر غیر ممنون ان کے لیے اجر ہے لا متناہی کبھی ختم نہ ہونے والا۔ من کا لغوی مطلب احسان کرنا، احسان جتلانا، کاٹنا اور کٹنا بھی، یعنی قطع اور انقطاع۔ یہاں یہ لفظ تیسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اس معنی میں لازم اور متعدی دونوں طرح ہی آتا ہے۔ من میں انقطاع یکدم نہیں ہوتا بلکہ کسی چیز کے آہستہ آہستہ کم ہو کر ختم ہو جانے، اور اسی طرح سلسلہ منقطع ہو جانے کے معنوں میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کو جو اجر ملے گا اس میں نہ کبھی کمی واقع ہوگی اور نہ ہی اس میں انقطاع واقع ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں جو انہیں ملیں گی۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی فرمائے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔